ویلکم بیک. گیلانی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس پوائنٹ کے اوپر تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, نون لیگ تو پی ٹی آئی دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے الیکشن صاف شفاف کوئی نہیں ہے, کہ جی بی کے اندر کیا ہوا ہے جس کی محمد صاحب حوالہ دے رہے ہیں. پھر ذرا دیکھیے, یہ ذرا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وزیر اعلیٰ ہو پیپلز پارٹی کا, اپوزیشن لیڈر ہو مسلم لیگ نون کا, اسپیکر ایک جماعت کا, پھر ڈپٹی اسپیکر بھی اس جماعت کا. اب یہ وہ جو ماڈل آپ وفاق میں کہتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ کہتے ہیں جی نہیں گورنمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے, یہ سرکاری عہدے بھی وہاں مسلم لیگ نون لے رہی ہے جس طرح آپ وفاق میں لے رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. یہ ذرا ماڈل کیا ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی آج تک پاکستان کی پولیٹیکل بلکہ جو الیکٹورل ہسٹری ہے اس کی تاریخ میں آج تک کسی بھی دھاندلی زدہ الیکشن کی بینیفیشری نہیں رہی. اگر سب کہتے ہیں کہ 71 والا الیکشن جو ہے وہ شاف انصفاف تھا, اس کے علاوہ کبھی پاکستان میں اس طرح کے الیکشن نہیں ہوئے جو کہ صاف اور شفاف رہے ہوں. لیکن پھر ہم نے 90s میں 88 سے لے کے 99 تک الیکشنز جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. 2008 کا الیکشن جو کہ ایک عامر کے انڈر ہوا, وہ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں کیا, ہماری تو قائد شہید ہو گئی تھی اس کیمپین کے دوران. تو پیپلز پارٹی جب بھی پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتے گی. جہاں تک آپ کا گلگت بلتستان کے حوالے سے سوال ہے, گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی. ہمارے بہت سے اعتراضات ضرور ہیں اس الیکشن پہ, ابھی بھی ہیں, اور جب 7 تاریخ کو الیکشن ختم ہوا, آج 22 تاریخ ہوگی ہے, 23 تاریخ ہوگی, تو آج کل جا کے ہمارے سی ایم الیکٹ ہوئے. تو اس میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی بیکیم دا سنگل لارجسٹ پارٹی, ایون دو ہمارے نمبرز کو سپریس کرنے کی بہت کوشش کی گئی. فار ایگزامپل چلاس والی سیٹ پہ جہاں عطا اللہ جو ہیں وہ جیت چکے ہوئے تھے, ان کو 18 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. اور ایک فطری ایک نیچرل پولیٹیکل چوائس ہوتی ہے کینڈیڈیٹس, جب وہ آزاد امیدوار جب بھی کوئی جیتتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی نیچرل جو چوائس ہوگی وہ جماعت ہوگی جو حکومت بنا رہی ہے یا جو جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, نہ کہ وہ جماعت جو 0 سیٹیں جیتی ہے. تو یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوا تمام پولیٹیکل ورکروں کو. میرے ساتھ جو آنریبل منسٹر بیٹھے ہیں یا جو سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, دے آر آلسو پولیٹیکل ورکرز. دے نو, لیکن پھر وہ آپ کے اتحادی بھی بن گئے. میں مکمل کر لوں اپنی بات. دے نو کہ یہ بات کوئی فطری نہیں ہے کہ ایک ہاری ہوئی جماعت میں لوگ شامل ہو رہے ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے انٹرسٹ میں ایک یونینیمس گورنمنٹ فارم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں پاکستان سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ حکومت بنائیں, چونکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. جو پیپلز پارٹی نے جی بی کے انٹرسٹ کے لیے, اور ہم میچور پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, ہم اکیلے گلگت بلتستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی ہمیں, تو وی شوڈ ورک ٹوگیدر. تو ہمارا ان کے ساتھ وہی فارمولا طے ہوا جو وفاق میں ہوا ہے. جو آئینی عہدے ہیں گورنر کے وہ ملیں گے مسلم لیگ کو, چونکہ ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اسی لیے اسپیکر جو ہے وہ ہمارا ہوگا, جس طرح نیشنل اسمبلی میں اسپیکر پی ایم ایل این سے ہیں. ڈپٹی اسپیکر پہ ہم نے کنسیڈ کیا, حالانکہ ہاں ڈپٹی اسپیکر جس طرح ہمارے یہاں پر ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور ہم نے نہ صرف مسلم لیگ کو بلکہ آئی پی پی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے. اس کے علاوہ ایک آزاد امیدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی بیکڈ تھے, سہیل شاہ صاحب, وہ اور ایک ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے ایک یونینیمس گورنمنٹ بنائی ہے جو جی بی کے انٹرسٹ کے اندر ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو سی ایم کل الیکٹ ہوئے ہیں وہ انکنٹیسٹڈ, وہ بلا مقابلہ. ذرا شیخ صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. شیخ صاحب میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں, یہ ٹیلی کمیونیکیشن والا جو بل ہے جس کے اوپر پہلے گورنمنٹ نے کہا جی اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, پھر آپ نے کمیٹی بنا دی, کل طارق صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ میڈیا والوں نے شاید اس کو ذرا ہوا بنا دیا ہے.
یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے بل کے اوپر اب جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں یا ابھی گورنمنٹ اس کے اوپر قائم ہے کہ نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے, یہ بس میڈیا نے ہوا بنا دیا ہے؟ نہیں یہ دیکھیے کوئی ایشو تھا تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے نا, یہ تو اس بات کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے. اب کیا ایشو ہے اس کو کمیٹی تھریڈ ویئر اس پہ ڈسکس کرے گی اور اس کا سامنے آئے گا نتیجہ جو آئے گا وہ آ جائے گا. کمیٹی بننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے نا, اور اس کو ریزالو کیا جائے. اس ایشو کو ایمیکیبلی سب سے مل کے ڈسکس کر کے اس کے پراس اینڈ کانس کو دیکھ کے ریزالو کیا جائے گا اس مسئلے کو. ٹھیک. اچھا محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہ بیٹھنے کا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کا مقدمہ جہاں آپ لڑ سکتے ہیں, جہاں ڈیبیٹ ہونی ہے, قانون سازی ہونی ہے, آپ باہر بیٹھ کے یا تو دیکھیں نا ایک آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات ہے, پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نہیں بیٹھتے. اگر یہ آپ بیٹھتے تو یہ ٹیلی کمیونیکیشن والا بل آپ روک نہ لیتے یا اس پہ کم از کم کوئی انپٹ نہ دیتے؟ آپ اس پہ آواز کس نے اٹھائی؟ وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے, ہم نے نہیں, علی ظفر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے پہلے اس کو اٹھایا, پھر پلوشا صاحبہ نے اس کو, بیکاز شی از دا چیئر آف دا کمیٹی. ٹھیک ہے, ہم نے پھر بھی کیا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ بل نیشنل اسمبلی سے کنہوں نے پاس کروایا؟ پیپلز پارٹی نون لیگ نے. گڈ, یہی تو ان لوگوں کا کام ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی بات کر رہے تھے فطرتی بات تھی, مجھے یہ بتائیں کیا یہ فطرتی بات ہے کہ جن کو جو ایکچوئل سیٹس آپ جیتے وہ 4 جیتے ہیں ایک صوبے میں, اور آپ کو ریزرو سیٹس مل جائے اس کی ڈبل, یہ کیا فطرتی بات ہے؟ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. نہیں جی, اس کے علاوہ سارے ملا کے 7 ٹوٹل ملے ہیں, ایکسٹرا 4 وہ تھے اور 7 ملا کے 11 ہو گئے. آپ آئی پی پی کی بات کریں, وہ شامل ہوئے ہیں. نہیں جی میں کے پی کی بات کر رہا ہوں, اب ریزرو سیٹس کی بات کر رہا ہوں, اس میں وہ بھی بڑی چیز ہے. دیکھیں اس ملک میں, اچھا شیلا رضا صاحبہ نے کیا کہا ہوا ہے, آئی ہوپ کہ انہوں نے کہا ہوا ہے, کیونکہ میں نے سوشل میڈیا, انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی میں نے کمپین کی تھی لاہور میں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں جیتے تھے, لیکن انہوں نے کہا عطا تارڑ بھی نہیں جیتا تھا. انہوں نے نام نہیں لیا پی ٹی آئی کا, لیکن انہوں نے کہا جیتا کوئی اور تھا. جیتا تو ہمارا ہی تھا نا, ڈرتے ہمارا نام لیتے. کھوکر صاحب تھے آپ کے کینڈیڈیٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب پرابلم یہ ہے, یہ جو بل آیا ہے یہ پہلا ایسا غلط بل نہیں ہے جو یہ لوگ لے کر آئے ہوں. 1994 میں آئی پی پیز کا جو پہلے پیپلز پارٹی والوں نے کیا تھا وہ بھی اتنا ہی غلط تھا جو ہم بھگتتے رہے ہیں 1994 سے لے کے 2016 میں یہ آئے تھے, یہ پی ایم ایل این والے آئے تھے, انہوں نے کہا اچھا ان کو منع کیا گیا, یونس داہا صاحب نے منع کیا کہ خدا کے لیے یہ نہ کرنا, خدا کے لیے یہ نہ کرو, نہ کول کرو, نہ ایل این جی کرو, نہ یہ کرو. وہ دن اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے, پہلے ہم 290 200 300 ارب کا ہمارا خسارہ ہوتا سالانہ, 2015 کے بعد کتنا ہو گیا؟ 1.5 خراب 2 خراب. آج کل ہم ذرا گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ غلط فیصلے انہوں نے کیے ہیں, دونوں مل کے کرتے ہیں. یہ ذرا گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں. گیلانی صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے خاص کر یہ جو پی ٹی اے کے فون کے اوپر ٹیکسز ہیں اس پہ آپ نے بڑا زبردست مقدمہ لڑا ہے, آج پتہ چلا ایوان میں کہ آپ نے وہ ترامیم کچھ ریگولیٹری والی واپس لے لی ہیں. ایک تو وہ کیا ہے, دوسرا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے جو محمد صاحب اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی ایک کمیٹی ہے جس میں آپ کے سینئر لوگ موجود ہیں جو کسی بھی قانون کو ویٹ کرتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا ہے, وہاں سے کیسے پاس ہو گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی سے کیسے پاس ہو گیا جس پہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, قومی اسمبلی میں آپ کے ووٹس کے ساتھ پاس ہوا ہے, اب آپ اس پہ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ ٹیلی کمیونیکیشن بل سے پیپلز پارٹی خود کو علیحدہ کیسے اب کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی قانون گورنمنٹ لے کے آتی ہے وہ ایک بونافائڈ انٹینٹ کے ساتھ لے کے آتی ہے, اور جب بھی کمیٹی کے اندر حکومت کا بل آتا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹیوز دیے ہوتے ہیں, اور اس بل میں بھی جو فائبرائزیشن اور رائٹ آف وے کا بل تھا ایکچولی, اس میں اس کا مقصد یہی تھا کہ دور دراز علاقوں میں, جن علاقوں سے ہم آتے ہیں وہاں پہ فائبرائزیشن 0 ہے, وہاں پر ٹیلی کام کے سگنلز نہیں آتے, ہمیں بہت سے مسائل ہیں کنیکٹیوٹی کے. تو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز تو بونافائڈ تھے, دے وانٹڈ speedy fiberization so that 5G can be transmitted fast اور سستا اور
فاسٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے. لیکن جہاں پہ ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب بھی کوئی بل کمیٹی میں لے کے آتی ہے وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اس کو پاس کروانے کے لیے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنی آئی ٹی کمیٹی کا میں ممبر ہوں, اور میں نے اس بل کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ اس کو جلدی میں نہ پاس کریں, اس کو ہمیں 3-4 میٹنگز لینے دیں, میٹنگ اور کلاز بائی کلاز اس کی ریڈنگ ہونی چاہیے, جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا. تو کوئی بات نہیں, اگر جلدی میں کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے کمیٹی سے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک با اختیار ادارہ ہے, اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, اور ہمیشہ وی کین کم بیک ٹو دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ اٹ. اور ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ 7 تاریخ کو آئی ٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہم اس بل کو ریویو کریں گے, اور اس کو جو ایشوز ہیں, جو بھی کوئی کنٹروورشل بات ہے اس میں وہ نکل جائے گی. جہاں تک پی ٹی اے کی بات کی ہے آپ نے, تو میں نے آج یقیناً اپنی جو امینڈمنٹس تھیں وہ وڈرا کی ہیں, اور میں نے یہ اپنا ریزن بھی دیا ہے وڈرا کرنے کا. وہ یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے فائنانس بل میں کوئی پی ٹی اے میں کمی نہیں کی تھی, تو ہم فائنانس کمیٹی میں اپنی امینڈمنٹ لے کے گئے تھے کہ جو پی ٹی اے کا جو بھاری ٹیکس 63% بنتا ہے آف دا موبائل امپورٹڈ موبائل ڈیوائس, وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ ایف بی آر نے بہت ڈیفینڈ کیا پی ٹی اے ٹیکس کو, لیکن ہم کوئی مڈل گراؤنڈ پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ یہ نہ ہو کہ یہ بجٹ نکل جائے اور عوام پھر سے بھاری ٹیکس کے بوجھ کے انڈر رہے. تو مڈل گراؤنڈ ہم نے یہ نکالا ان کے ساتھ کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے 20% وہ تمام امپورٹڈ اشیاء پہ لگی ہوئی ہے, اس کو کم کیا ہے, سلیش کیا ہے 20%. اس کی جو بچت ہے کسی ایوریج امپورٹڈ اسمارٹ فون پہ وہ اراؤنڈ 18,000 سے لے کے کچھ 30,000 کے درمیان مختلف ڈیوائسز پہ رہے گی. اس کے علاوہ جو مڈ ٹیئر سلیب ہے وہ اس پہ ایف بی آر مان گئی کہ مڈ ٹیئر سلیب جو کہ $200 سے $300 کے درمیان کی ڈیوائس ہے امپورٹڈ, اس پہ ہم کنسیشن دینے کے تیار ہے, جس کا ریونیو سائڈ پہ کوئی اپروکسیمیٹلی چلے آپ اس کا کوئی متبادل جو حل ہے وہ نکال رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے گوندر صاحب, دیٹ از دا انسٹالمنٹ پلان جو ہم نے آج کامیاب ہوئے کہ ہم انیبلنگ کلاس ڈلوا دی فائنانس بل میں کہ جو بھاری ٹیکس لوگ 2-2 لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ روپے کا نہیں بھر سکتے تھے, تو وہ اب پی ٹی اے اور ایف بی آر جو ہے چلے وہ قسطوں کے اندر ادا کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے معزز مہمان کیسر احمد شیخ صاحب کا وفاقی وزیر, اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کا پی ٹی آئی سے, گیلانی صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور نائلہ چوہان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.